نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ کو معامل مبارک کے بارے میں بتلاؤں گا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ دشمنوں کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں، دشمنوں نے ہمارا جینا محال کر دیا ہے، جگہ جگہ دشمن ہمیں تکلیف پہنچانے کی فراق میں رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے طاقت کے بلبوتے پر غریبوں کی زمینوں کو قبضہ کر لیتے ہیں، غریبوں کے مکانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ کمزور ہونے کی وجہ سے ان طاقتور لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جگہ جگہ اپنے سے کمزور لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے مختلف طریقے اور حربے وہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ جو انسان دشمنوں سے پریشان ہے، دشمنوں سے نجات چاہتا ہے اور اپنی لاچاری اور مجبوری کی وجہ سے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دعا جس کے بارے میں آتا ہے سے غزوہ کے موقع پر جب کفار عرب نے مدینہ کا حصار کر لیا تھا، مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا ارشاد فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا ان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے مانگا تھا۔ کبھی کے دور میں جو لوگ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، دشمنوں سے پریشان ہے، وہ چاہیے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کرے۔ عمل بہت آسان ہے، بہت مجرب ہے۔ آپ جو انسان اس عمل کو اختیار کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی دشمنوں سے خود ہی انتقام لے لیں گے، دشمنوں کی اپنی جان کی پڑ جائے گی، آپ کا وہ پیچھا چھوڑ دے گا، وہ انسان، وہ دشمن خود اپنی پریشانیوں میں الجھ کر رہ جائے گا۔ عمل یہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے اور اللہ سے دعا مانگے، اور ایک وقت کو مقرر کر کے نماز عشاء کے بعد 313 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھے۔ 313 بار یہ دعا پڑھ کر اللہ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کو دشمنوں سے نجات مل جائے گی، دشمن خود اپنی پریشانیوں میں گرفتار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے دشمنوں سے آپ کا پیچھا چھوڑا دیں گے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔